اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تاریخ اسلام کا ثان عظیم، مارکہ حق و باطل، واقعات کربلا، علمدار حق، جگر گوشہ علی و بطول، نواسہ رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز زندگی اور شہادت پر مشتمل فکر انگیز واقعات پر مبنی پروگرام تاریخ کربلا لے کر میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی حاضر ہوں۔ قریب 4 ماہ آپ نے مکہ میں قیام کیا، اور اس دوران آپ نے تبلیغ دین کا ہی کام کیا، یعنی کہ آنے والوں کو آپ نے قرآن و سنت سے آگاہ کیا، اس کی تعلیم دی، اور علم و عرفان و حکمت و عرفان کے سے لوگوں کو نوازا۔ اور پوری اس دوران آپ کی یہ کوشش رہی کہ کسی بھی طور پر آپ اپنے لیے کوئی ایسی طاقت یا کوئی ایسی کوئی جماعت یا کوئی بھی ایسی چیز آپ نہ بنائیں کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان کوئی باہمی انتشار ہو۔ یا اس سارے دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک کوشش کی کہ جب لوگ آپ کے پاس آتے بغرض دیدار نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ ان کی وہی تربیت کرتے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اسی طرح انہیں دین کے بارے میں تعلیمات دیا کرتے، اور لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار امام علی مقام کو دیکھ کر کیا کرتے تھے، اس کے مزے لیا کرتے تھے، کیونکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بھی اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اپنے علم میں، اور اپنے کردار میں، اور اپنی شباہت میں بہت زیادہ سملر تھے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی، نہ کسی سے بیان کیا کہ میں یہاں پر کس وجہ سے آ گیا اور مجھے مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا۔ ایک مسافر کی طرح، ایک پناہ گزین کی طرح آپ نے یہ سارا وقت گزارا، لیکن جلد ہی یہاں پر بھی ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جب آپ کو اللہ کا یہ گھر چھوڑنا پڑا، جبکہ حج میں تھوڑا سا ہی وقت تھا۔ تو سامعین گرامی، وہ کیا ایسی مجبوری تھی، اور پھر آپ نے نئی حکمت عملی جو شروع کی وہ کیا تھی؟ یہی آج کے میرے پروگرام کے جو ہیں موضوعات، کہ کعبے سے رخصت کی مجبوریاں اور اس میں شامل حکمتیں، اسی پر میں انشاءاللہ آج آپ سے بات کروں گا۔ جب 4 ماہ کے قریب آپ نے یہاں پر اپنا وقت گزار لیا، تو پھر تواتر سے آپ کو کوفہ سے خطوط آنے لگے، جس کا تذکرہ تاریخی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ خطوط ایک بڑی تعداد میں آپ کو موصول ہوئے، اور آپ کے لیے ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب ان کا جواب دینا فرض ہو گیا، اور یہی آپ نے کیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا، اور وہاں ان کی شہادت ہوئی، اور یہ سارے واقعات میں آج کے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کروں گا۔ تو سامعین گرامی، کے جو 4 ماہ کا آپ کا یہاں پر کعبے میں مکے میں قیام ہے، اس دوران جیسا کہ میں نے بتایا، آپ نے سارے عرصے میں تبلیغی دین کا کام کیا، اور اپنے لیے نہ تو کسی سے خلافت کا تذکرہ کیا، نہ ہی اس خیال سے کوئی جماعت تیار کی، نہ لوگوں کو اکٹھا کیا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم کہ جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ اس کا عرصہ 30 سال ہے، یعنی کہ اس کے بعد مسلمانوں میں خلافت راشدہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ملوکیت یا بادشاہت کی روح سے آپ یہ بات خوب جانتے تھے کہ 41 ہجری کے بعد خلافت کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ اچھا، جب ہم تفصیل سے تاریخ کو پڑھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول سے لے کر، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے جو 6 ماہ ہیں، یہ کل عرصہ ملا کر تقریباً 30 سال کا ہی بنتا ہے، اور یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی بھی تھی کہ جو پوری ہو چکی تھی۔
تو اس کے بعد پھر مسلمانوں میں یا تو بادشاہت کا سلسلہ جاری ہونا تھا یا پھر ملوکیت کا سلسلہ جاری ہونا تھا۔ تو امام علی مقام یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کے نانا جان کا فرمان ہے کہ 30 سال کے بعد خلافت راشدہ کا سلسلہ مسلمانوں میں ختم ہو جائے گا، تو پھر کسی بھی صورت آپ اس کے تمنائی نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ پر امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے فرض تھا، اور صحابہ کرام اور ساری امت کے سرکردہ لوگ اور ملت کے خیرخواہ یہ بات جانتے تھے کہ اس وقت آپ روئے زمین پر سب سے زیادہ معزز اور شرف والے ہیں۔ یعنی کہ اگر امام علی مقام اشارہ کرتے کہ میں خلافت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میری حمایت کرو، تو اس وقت حضرت امام علی مقام سے زیادہ شرف والا اور معزز والا کوئی دوسرا شخص نہیں تھا کہ جس پر اہل اسلام جو ہے آنکھیں بند کر یقین کر لیتے اور آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیتے۔ لیکن حضرت امام علی مقام نے اس کے باوجود ایسا نہیں کیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے مکہ معظمہ کے قیام کے دوران اپنی موافقت میں کوئی فوجی طاقت نہ تو بنائی، نہ کوئی تنظیمی پارٹی بنائی، اور نہ ہی کہیں آپ نے تحریر اور تقریر کے ذریعے مسلمانوں پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ میں خلافت کے لیے یہاں پر آیا ہوں، یا تم میرا ساتھ دو، چل کے ہم خلیفہ کو ہٹا دیتے ہیں اور میں اگلا تمہارا خلیفہ ہوں۔ تو مدینہ منورہ آپ نے صرف کس مجبوری کی وجہ سے چھوڑا تھا، وہ میں اپنے کل کے پروگرام میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو خدشہ تھا کہ یزید کی خباثت آپ کو زیادہ دیر مدینہ میں نہیں رہنے دے گی۔ اس سے آپ دور بچنے کے لیے جب آپ مکہ معظمہ تشریف لے آئے تو یہاں بھی بہت جلد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ کو مکہ معظمہ میں مزید رہنا مشکل ہو گیا۔ جب یزیدی حکومت کو حضرت امام علیہ السلام کے مکہ معظمہ پہنچنے کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عقبہ کہ جس کو احترام صحابہ تھا، احترام آل رسول تھا، اور اس نے بڑی نرمی سے حضرت امام کو بیعت کے لیے دعوت دی تھی، اس گورنر کو یعنی کہ ولید بن عقبہ کو یزید نے معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمر بن سعد اشدق کو گورنر مقرر کر دیا۔ اور اسی طرح اس نے مکہ معظمہ میں جو اس وقت کا والی تھا یا گورنر تھا، یحییٰ بن حکیم بن صفوان اس وقت موجود تھے، تو ان کو معزول کیا اور عمر بن سعد اشدق کو والی مکہ بھی بنا دیا۔ یعنی کہ اب دونوں ریاستوں پر جو حکومت تھی وہ عمر بن سعد کی تھی بحیثیت گورنر۔ اور اسی طرح نہ صرف اس نے یہ کیا بلکہ کچھ دوران بعد یعنی کہ کچھ ٹائم بعد اس نے کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر ان کو معزول کر کے یہاں عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کر دیا۔ جب آپ میری کتاب پڑھیں گے تو عبید اللہ ابن زیاد کا ایک پورا چیپٹر میں نے لکھا ہے کہ یہ کون تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کو زیاد کیوں کہا جاتا ہے، یہ کس کا بیٹا تھا، ولید یزید کے ساتھ اس کی کیا نسبت تھی، امیر معاویہ کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا، اور کس طرح سے یہ حکومتی عہدوں پر ترقی کرتا کرتا یزید کا قریبی بن گیا تھا، جبکہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ یزید عبید اللہ ابن زیاد کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ تو پھر ایسی کیا صورتحال پیدا ہوئی کہ ایسے ناپسندیدہ شخص کو اس نے اس پوری جو کارروائی تھی اس کو سپریم کمانڈر بنا دیا، اور کوفہ میں اس کو گورنر بنا کے بٹھا دیا، اور اس کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب کے بارے میں یہ جو مہم ہے اس کو سر کرو۔ تو آگے چل کر ہم یہ بات جانیں گے کہ جب آپ کوئی بدنیتی رکھتے ہیں اور اسے بڑے پیمانے پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کام کے لیے آپ کو بد فطرت اور بد کردار لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے قتل کا ارادہ کریں اور اس کے لیے کسی اجرتی قاتل کو تلاش کریں، اور تلاش کرنے کی بجائے آپ کسی معزز محترم اور پڑھے لکھے شخص سے کہیں کہ یہ میرا کام کر دو۔ ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو بد فطرتی کا کام، بد کرداری کا کام یا برا کام ایسا ہی شخص کرتا ہے کہ جو فطرتاً بد کردار ہوتا ہے۔ اور یزید نے جو خواہشات اور جو توقعات ابن زیاد سے رکھی، ابن زیاد نے کربلا کے میدان میں اسے پورا کیا۔ اس لیے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یزید اس ساری کارروائی میں شامل نہیں تھا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خلیفہ وقت ہو اور اس کے منتخب کردہ سپریم کمانڈر ہوں، گورنر اعلیٰ ہوں، اور اس کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہے اور اتنا بڑا ظلم ہو جائے اور اسے خبر نہ ہو۔ بہرحال تو یہ ایسے یزید کی حمایت میں تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن
جو بصارت رکھتے ہیں، جو ایک کشادہ ذہن رکھتے ہیں، یا جو ذرا سی بھی عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سوچنا بھی عقل سے بعید ہے کہ حاکم وقت کی ہدایت کے مطابق ہی کام ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ کام نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یزید کے اعمال حکومت سے جو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذرا سی بھی مروت برتنے کا اس کو جہاں سے بھی خدشہ تھا یا رجحان وہ دیکھتا کہ اس شخص میں ذرا سا رجحان ہے تو وہ اس کو تبدیل کر دیتا، اس کے عہدے سے اسے برطرف کر دیا جاتا۔ اسے صرف ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ جو اہل بیت کے لیے اپنے دلوں میں کسی قسم کی محبت یا ان کی تعظیم نہ رکھتے ہوں۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مستند ترین کتاب ہے بدایہ والنہایہ۔ اس حوالے سے اس بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال ہو گئی اور یزید نے اس حکمت عملی کیا اختیار کی۔ بدایہ والنہایہ میں درج ہے کہ رجب سن 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا، اور اسی سال ماہ رمضان میں یزید نے اپنے چچا زاد بھائی ولید بن عقبہ بن ابو سفیان کو مدینہ منورہ کی گورنری سے معزول کر کے اس کی جگہ عمر بن سعد اجدق کا تقرر کر دیا۔ ولید کا قصور کیا تھا؟ ولید کا قصور یہ تھا کہ اس نے بیعت کے معاملے میں حضرت امام علی مقام، عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگوں پر وہ سختی نہیں کی تھی جو یزید کو مطلوب تھی۔ اسی لیے اس نے ان دونوں حضرات کو کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی اور بغیر بیعت کیے بخیر و خوبی مدینہ سے مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے، تو جبکہ یزید کا یہ فرمان واضح طور پر گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو پہنچ چکا تھا کہ اما بعد حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بیعت کے لیے سختی کے ساتھ پکڑو، اور جب تک یہ لوگ بیعت نہ کریں ذرا سی بھی ڈھیل نہ دو۔ بدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 146 اور 147۔ تو اور میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو پھر مروان کا وہ مشورہ بھی بتایا، تو بدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 148 پر وہ مشورہ اس طرح سے درج ہے کہ مروان کا مشورہ ان حضرات کے بارے میں ولید کو یہ تھا کہ اگر یہ حضرات بیعت کر لیں تو ٹھیک، اور اگر نہ کریں تو فوراً ان کا سر قلم کر دو۔ مگر یزید نے مروان کی بات نہیں مانی، اور اس طرح سے شاہی فرمان کی جو تعمیل میں کوتاہی کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے، یعنی کہ معزولی، وہی ہوا اور اسے معزول کر دیا گیا۔ حافظ ابن کثیر نے کہ جو اس کی معزولی کی وجہ میں تقرید کا لفظ لکھا ہے وہی اس کا حقیقی ترجمان ہے۔ تھوڑا سا میں شہر کوفہ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، کتاب میں تو میں نے بڑی تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہاں پر میں مختصراً کوفہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کوفہ شہر کی بنیاد جو ہے وہ سن 14 ہجری اور 16 ہجری میں جب قادسیہ وغیرہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کی فوج نے سکونت اختیار کی۔ یہ علاقہ انہیں بڑا پسند آیا، ٹھنڈا میٹھا علاقہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ عراق کے اس علاقے کوفہ میں ہم کچھ عرصے کے لیے رہائش اختیار کر لیتے ہیں، اور جو وادی مدائن کی آب و ہوا ان کے موافق نہ ہوئی تو صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس جگہ کو تلاش کیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے کالونی یہاں پر تعمیر کی گئی، مکانات بنائے گئے، اور پھر 17 ہجری میں آپ اپنی فوج کے ساتھ یہاں پر منتقل ہو گئے اور یہاں مقیم ہو گئے، اور اس طرح سے کوفہ شہر کی بنیاد جو ہے وہ پڑ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور سے یہ شہر آپ کے چاہنے والوں میں اور آپ کے محبوں کا اور آپ کے شیعوں کا مرکز کہلاتا تھا، اور وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کی عرضیاں بھیجتے رہا کرتے تھے، مگر آپ نے ہمیشہ صاف انکار کیا۔ اور اب کسی طریقے سے جب کوفہ والوں کو یہ علم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے اور مکہ معظمہ آپ تشریف لے گئے ہیں، تو کوفہ کے بہت سارے معزز لوگ جمع ہوئے ایک مکان پہ کہ جو سلیمان بن سرد کا مکان تھا، اور وہاں کے محب لوگوں نے جمع ہو کر پہلے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر سلیمان نے کہا کہ چونکہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے ہیں، تو آپ چونکہ ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے
ماننے والے ہیں، ان کے شیعہ خود کو کہتے ہیں، تو اگر ان کے مددگار بن سکتے ہو تو یہی وہ بہترین موقع ہے کہ آپ سب کھڑے ہوں اور حضرت امام کی مدد کریں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی، آپ میں سے کوئی بھی کسی طرح سے کوئی کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ اپنے دل میں رکھتا ہو تو ابھی بتا دے اور یہاں سے تشریف لے جائیں. تمام لوگوں نے جو وہاں پر موجود تھے سب نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کسی صورت میں بھی ہم حضرت امام جو صاحبزادہ علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم کسی بھی صورت انہیں دھوکہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ ہماری جانب سے خط لکھیے، ہم سب یک زبان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی جان مال سب کی ہم حفاظت کریں گے، ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور یہاں تک لڑیں گے کہ اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے. یعنی کہ پہلے اجل ہمیں آ لے گی پھر کوئی ان کی طرف جائے گا. تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 پر. چنانچہ اس ایک میٹنگ کے بعد خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، اور پہلا خط جو ان لوگوں کی جانب سے امام علی مقام کو یہاں آنے کے لیے لکھا گیا، اس میں درج ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد اس خط میں تحریر تھا کہ ہمارے سر پر کوئی امام اس وقت موجود نہیں ہے، آپ یہاں کوفہ تشریف لائیے، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائیں گے. اور دمشق کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، وہ یہاں پر موجود ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ دلی طور پر اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے. ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں بھی شریک نہیں ہوتے، اور نہ عید وغیرہ کے موقع پر اس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں. جب ہمیں یہ علم ہو جائے گا کہ آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو بھی یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے. تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177. تو پہلا خط کہ جو عبداللہ بن سبی ہمدانی اور عبداللہ بن دال کے بدست امام علی کو روانہ کیا گیا، اور امام علی مقام کی خدمت میں یہ خط 10 رمضان المبارک سن 60 ہجری کو مکہ معظمہ میں آپ کو موصول ہوا. تو اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے عرصے میں کہا جاتا ہے کہ 53 مزید خطوط تیار کیے گئے، اور جو 1 2 3 اور 4 لوگوں کے سائن کے ساتھ وہ خط تھے، اور سب نے یہ حلف لیا تھا اس میں کہ ہم امام علی مقام کی جان مال کا سب کی حفاظت کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ سارے خطوط ایک تھیلے میں بھر کے اور 3 آدمیوں کے ہمراہ ارسال کیے گئے، اور اس کے بعد بھی خطوط کا ایک تواتر کے ساتھ ایک تسلسل تھا جو جاری رہا. یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے وقفے سے حضرت امام کی خدمت میں اسی طرح کی عرضیاں بھیجتی رہیں، پہنچتی رہیں. تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177. تو جو آخری خط تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوا، جو ہانی صبی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے بدست حضرت امام حسین کی خدمت میں پہنچا. اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو جواب لکھا. آپ اپنے جواب میں لکھتے ہیں کہ تم لوگوں کی محبت کا میں شکر گزار ہوں. تم لوگوں کی طرف سے بہت سارے اس طرح کے خطوط مجھے ملے اور وہاں کے حالات سے آگاہی ہوئی. ان تمام خطوط کا مضمون یہی تھا کہ تم لوگوں کے جذبات اور عقیدت اور محبت کا لحاظ کرتے ہوئے میں کوئی نہ کوئی کارروائی کروں، اس کا کوئی جواب آپ کو دوں. تو ایسا ہے کہ بر وقت ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے، اپنے خاص مخصوص اور معتمد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کر رہے ہیں. یہ وہاں پہنچیں گے، وہاں کے تمام حالات کا جائزہ لیں گے، اور اگر انہوں نے ہمیں یہ لکھا کہ حالات ویسے ہی ہیں جیسا تم اپنے خطوط میں ظاہر کر چکے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی تمہارے پاس بہت جلد پہنچ جاؤں گا. تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178. تو بات ہو رہی ہے کہ کون سے وہ حالات تھے کہ جب امام علی مقام نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں مکہ معظمہ چھوڑنا چاہیے. حضرت صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی سوانح کربلا، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام کی شہادت کی خبر مشہور تھی، کوفیوں کی بے وفائی کا 1-2 بار نہیں کئی بار پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے سے وہ دعوی محبت بھی کرتے تھے، لیکن جب بھی موقع ملا اس میں سے بے شمار لوگ ایسے تھے کہ جو ہر طرح کا وار کرنے میں مہارت رکھتے تھے، اور کوئی جب انہیں موقع ملا انہوں نے چوک نہیں کی.
تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بھی ان کی بے وفائی تھی، حضرت امام حسن کے ساتھ بھی ان کی بے وفائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جو ان کو زہر دینے میں جو لوگ پس پردہ ملوث تھے ان میں اہلیان کوفہ بھی شامل تھے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ کوفیوں کی بے وفائی کا تجربہ بھی ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کر لیں اور جس طرح سے بھی ممکن ہو اس کی پیروی کریں، اور وہ جو ظلم و ستم روا رکھنا چاہے لوگ اس پر آنکھیں بند کر کر یقین لے آئیں، تو اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی مخالفت کیوں کی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ امام کے اوپر طالب بیت زور کریں تو امام کا طلب بیت ہونا امام پر یہ لازم کرتا ہے کہ وہ ان طالب بیت جو افراد ہیں ان کی درخواست کو قبول کریں۔ یعنی کہ جب یہ واضح ہو جائے یہ بات کہ حاکم وقت وہ قابلیت نہیں رکھتا کہ جس قابلیت کا اس کو خلیفہ ہونا چاہیے، تو پھر اس وقت کا جو معزز ترین امام ہو اس پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جو لوگ اس کی بیعت سے انکار کرنا چاہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں، تو پھر اسے یہ بلحاظ ملت یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بیعت کے لیے آگے ہاتھ بڑھائے۔ تو حضرت امام سے طالب بیعت ہونا اب یہ لازم ہو چکا تھا کہ وہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایسے حالات وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم ایک فاسق و فاجر کی بیعت پر راضی نہیں ہے، تو صاحب استحقاق اہل سے لوگ درخواست بیعت کر رہے ہیں، تو اب اگر وہ ان کی درخواست قبول نہ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اس قوم کو اس جابر حکمران کے رحم و کرم پر ہی چھوڑنا چاہتے ہیں، اور کسی بھی صورت وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو یزید کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے، تاکہ بروز قیامت ان لوگوں کے پاس اس بات کا کوئی جواز نہیں رہے کہ وہ یہ بات کہیں کہ جناب ہم نے یزید کا حکم اس لیے مانا کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، ہم نے تو امام سے بہت کہا تھا کہ آپ آگے آ جائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر خلافت رکھ دیتے ہیں، آپ کو خلیفہ تسلیم کر دیتے ہیں، اور امام نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو اب ہمیں مجبوراً یزید کے ظلم و تشدد کو برداشت کرنا پڑا اور اس کے خوف سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی۔ اگر امام آ جاتے ہمارے کہنے پر تو ہم اپنی تو جانیں لٹانے کے لیے ان پر حاضر تھے۔ یہ بڑا ایک اہم اور بڑا باریک نقطہ اور مسئلہ تھا جو امام علی مقام کو درپیش آیا تھا کہ چاہتے اور نہ چاہتے دونوں صورتوں میں امام علی مقام کی کنڈیشن بڑی عجیب سی ہو گئی تھی کہ ایک طرف کھائی اور دوسری طرف جو ہے وہ گڑھائی والی صورتحال، کہ اگر ہاتھ بڑھاتے ہیں تب بھی معاملات خراب ہیں، جس کی پیشن گوئیاں پہلے سے امام علی مقام کے سامنے ہیں، تجربہ بھی سامنے ہے کہ یہ وہ لوگ آپ کے ساتھ دعوی محبت کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلے کئی مقام پر بے وفائیاں کی ہیں، آپ کے والد محترم کے ساتھ بھی اور آپ کے برادر محترم کے ساتھ بھی، لیکن شرعن طور پر اب اس کا حل کچھ نہ کچھ تو نکالنا ہے۔ تو اس کا حل امام علی مقام کے ذہن میں بجز اس کے کچھ نہیں آیا کہ پہلے تو امام علی مقام ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں، اور باوجود اس کے کہ اس وقت کے تمام اکابرین صحابہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو واقد لئیسی وغیرہ موجود تھے، اور وہ حضرت امام کی اس خیال سے اتفاق نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس قوم کے بلانے پر امام علی مقام جا رہے ہیں یہ عہد و میثاق کے پابند نہیں، ان کے عہد کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور امام کی محبت اور شہادت امام کی شہرت ان سب کے علم میں تھی، تو وہ بھی ان کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی۔ باوجود اس کے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی کہ اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ یہی وہ وقت اور یہی وہ حالات اور یہی وہ گھڑی ہے کہ جب امام علی مقام کی شہادت کی خبر جو پہلے سے دی گئی ہے وہ وقت آ چکا ہے، اور یہ تمام واقعات جو ہیں اسی سفر میں درپیش آنے ہوں گے۔ لیکن بہرحال ایک
چھٹی حس کہہ لیں یا ایک اندیشہ خیر خواہوں کو ہمیشہ سے رہتا ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ وہ کسی ایسی جگہ سفر کرنے انہیں نہ دیں، نہ جانے دیں جہاں کے بارے میں یہ خدشہ ہو کہ وہاں پہنچنے والے صاحب کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو حضرت امام کے سامنے اس مسئلے کی صورت کچھ یوں پیش آئی کہ اب اس استدعا کو انہوں نے قبول کرنا ہے، کیونکہ جو عذر شرعی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، دوسری جانب جو جلیل القدر صحابہ ہیں وہ آپ کو جانے نہیں دے رہے۔ تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہوئی۔ تو امام علی مقام نے اس کا جو درمیانی راستہ نکالا وہ یہ تھا کہ پہلے میں اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجتا ہوں، وہ جا کر خود سے وہاں پر حالات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آیا اس بار کوفی جو عہد کرنا چاہتے ہیں اس پر وہ کس حد تک قائم و دائم ہے۔ تو اگر مجھے مسلم نے یہ بتایا کہ ایسا کچھ نہیں جو وہ اپنے خطوط میں لکھتے ہیں، تو پھر مجھے عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو اس سے دونوں باتیں ہو جائیں گی کہ ایک امام خلافت کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، اور جو میرے ہمدرد یہاں پر مجھے نہیں جانے دے رہے ان کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کا ایک واضح جواب جو ہے حضرت امام کے کہ وہ کوفیوں کی دعوت پر کیوں گئے، سوانح کربلا میں صفحہ نمبر 88 پر انہوں نے اس طرح سے تحریر کیا ہے۔ بہرحال صورتحال یہی تھی کہ حضرت امام عالی مقام کو تمام شہروں اور بالخصوص کوفہ و بصرہ میں، جب آپ مکہ معظمہ میں موجود تھے اور تمام لوگوں کو آپ کے یہاں پر قیام کی خبر پھیل چکی تھی، تو جس طرح میں نے بتایا کہ کوفہ کے عمائدین نے سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر ایک اجتماع کیا اور وہاں پر بڑے عہد و پیمان کیے گئے، جان و مال کے وعدے کیے گئے کہ کسی بھی صورت میں وہ حضرت امام کی معاونت نہیں چھوڑیں گے اور ان کی اپنی اولاد سے بڑھ کر اور اپنی جانوں سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ اور پھر ایک مجموعی طور پر اس مضمون کا خط لکھا گیا کہ جس کا مضمون ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ خط حضرت حسین ابن علی کی طرف ہے، از جانب سلیمان بن سرد، مصعب بن نجبہ، رفع بن شداد، حبیب ابن مظاہر، کوفہ کے شیعہ اور دیگر مومنین اور مسلمین، السلام علیکم۔ ہم اس خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم میں اس وقت کوئی امام موجود نہیں ہے، آپ یہاں جلدی تشریف لائیں، شاید اس طرح سے حق تعالی ہم کو حق پر جمع کر دے۔ نعمان بن بشیر قصر دارالامارات کوفہ میں موجود ہے، لیکن نہ تو ہم اس کے پیچھے نماز عید اور نماز جمعہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم اس سے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم کو اطلاع ملی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کو نکال کر شام بھیج دیں گے۔ یعنی کہ اس خط میں کہ جو حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 پر جو مضمون درج تھا، جو ابھی میں نے آپ کی خدمت پیش کیا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ یہاں پر آ جائیں تو فوراً گورنری تو آپ کی پکی ہے کہ پہلے ہم آپ کو گورنر بنا دیں نعمان بن بشیر کی جگہ، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ خلافت کا معاملہ کس طرح سے حل کیا جانا ہے۔ تو یہ خط لے کر جو جانے والے لوگ تھے وہ عبداللہ بن صبی ہمدانی، عبداللہ بن دلال تمیمی کے بدس حضرت امام کی خدمت میں مکہ معظمہ روانہ کیا گیا، اور یہ خط 10 رمضان المعظم سن 60 ہجری کو آپ کو موصول ہوا، اور اس کے بعد بھی یہ کے بعد دیگرے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ خطوط کا تسلسل ایک جاری ہو گیا، اور اس اول خط سے لے کر آخری خط تک جو امام علی مقام کو پہنچا ان سب میں اتنی یقین دہانی کرائی گئی کہ امام کو مجبوراً یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ اس بار مجھے دغا اور دھوکہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ جو آخری خط آپ کو موصول ہوا کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 پر اس مضمون کے ساتھ درج ہے کہ یہ خط حسین ابن علی کے نام ہے کہ جو حسین اور اس کے باپ علی کے محبوں کی طرف سے لکھا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں لوگ شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے سوا کسی اور کے متعلق یہ نہیں سمجھتے کہ وہ امامت کا حق رکھتا ہے۔ تو اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلدی کیجئے، یہاں پر جلدی تشریف لائیے۔ غرض امام علی مقام کی خدمت عالیہ میں اس طرح کے کئی ایک خطوط یا کے بعد دیگرے پہنچتے رہے۔ خطوط کی تعداد کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں بڑا اختلاف ہے۔ سبت ابن جوزی نے، ابن اسیر کامل اور طبری وغیرہ نے اس کی تعداد 150 لکھی ہے۔ دنیسی نے لکھا ہے کہ 2 خرجیاں بھری ہوئی تھی، اب وہ خرجی
کتنے بڑے سائز کی تھی، واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت امام حسین کے پاس یہ موجود تھی کہ جو قاصد آپ کی بارگاہ میں یہ خطوط لے کر آتے رہے، ان کے اسماء گرامی قیس بن مصر سیادی، عمارہ بن عبداللہ، ہانی بن ہانی سوی، سعید بن عبداللہ حنفی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی خطوط لاتے رہے اور زبانی طور پہ بھی امام علی مقام کو اس بات کا یقین دلاتے رہے کہ آپ کے علاوہ ہم کسی کی حمایت کا اعلان نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بھی بصرہ میں ایک وفد تیار ہوا یزید بن سبت، عبداللہ بن یزید اور عبید اللہ ابن یزید پر مشتمل، اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے آپ کو بار بار یقین دلایا کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم ہر صورت آپ کے ساتھ ہیں۔ حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 106۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، اور پھر اہل کوفہ کے دعوتی خطوط پر حضرت امام حسین کا کیا رد عمل رہا، یہ میں آپ کی خدمت میں آ کر پیش کرتا ہوں۔ تو وہ اہل کوفہ کے جو دعوتی خطوط پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رد عمل رہا وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے جو بھی مختصراً دلائل پیش کی، ایک بہت طویل مقدمہ ہے، بہرحال اس میں سے جو مختصراً دلائل میں نے پیش کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اس سے یہ بات یقیناً ہم سب کی سمجھ میں آ گئی اور روشن ہو گئی کہ حضرت امام حسین کو اہل کوفہ اور بصرہ اور دیگر مختلف مقامات سے بار بار اصرار پر اتمام حجت کی خاطر دعوت پر لبیک کہنا شرعاً ضروری ہو گیا تھا۔ چنانچہ امام نے تمام خطوط کا جو ہے ایک ہی جواب دیا۔ وہاں پر جو موجود قاصدین تھے جو مختلف شہروں سے آئے تھے، ان کے بدست آپ نے جو مضمون تیار کیا اور خط ان کے حوالے کیا، تاریخی کتابوں میں اس طرح سے درج ہے کہ یہ خط حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، مسلمان اور مومن گروہ کے نام، 7 نام اللہ تعالیٰ کے کہ جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہانی اور سعید سب سے آخر میں ہمارے پاس تمہارے خط لے کر پہنچے، اور جو کچھ تم نے ان خطوط میں لکھا ہے میں یہ سمجھا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا کوئی امام نہیں ہے، اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یعنی کہ حسین آئیے، شاید اس طرح اللہ تعالی ہمیں آپ کی وجہ سے ہدایت اور حق پر جمع فرما دے۔ اس لیے اب میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو اپنے خاندان عالیہ کے بہت خاص آدمی ہیں اور مسلمہ ہیں، میں انہیں روانہ کر رہا ہوں، اور میں نے انہیں یہ ڈیوٹی دی ہے، انہیں یہ مامور کیا ہے کہ وہ تمہارے صحیح حالات مجھے لکھ کر بھیج دیں۔ لہٰذا اگر انہوں نے مجھے وہاں سے یہ لکھ کر دے دیا کہ جو کچھ تم نے اپنے خطوط میں یہ بات کہی ہے اور جو تمہارے صاحبان عقل و خرد ہیں وہ اس بات پر قائم اور متفق ہیں کہ جو تم نے اپنے خطوط کے ذریعے مجھے ظاہر کیا ہے، تو میں خود بہت جلدی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم امام برحق نہیں مگر وہی کہ جو کتاب اللہ کے مطابق اور عدل و انصاف پر قائم ہے اور دین حق کا سپردکار ہے اور اپنے نفس کو رضائے الہی پر وقف کر چکا ہے۔ والسلام حسین ابن علی۔ یہ ہے وہ خط کا مضمون کہ جو کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 268 پر موجود ہے۔ حضرت امام حسین کا تحریر کردہ یہ خط یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آپ نے اہل کوفہ، اہل بصرہ کے شدید اصرار پر ناچار چاہتے ہوئے اپنے بھائی حضرت مسلم کو روانہ کیا، اور بغیر کسی حرب و حزب کے، بغیر کسی اختلاف کے، یعنی کہ انہیں یہ نہیں کہا کہ تم وہاں جا کر اختلاف پیدا کرنا، وہاں پر باہمی جو لوگوں کے درمیان اتحاد ہے اسے پارا پارا کرنا، یا وہاں جا کر یزید کے خلاف کوئی تحریک چلانا، بلکہ آپ نے صرف اس وجہ سے انہیں بھیجا کہ تم جاؤ اور وہاں دیکھو کہ کیا حالات ویسے ہی ہیں کہ جیسے یہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں۔ تو صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی سوانح کربلا میں بڑے گراں قدر خیالات جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ان کی سوانح کربلا کے صفحہ نمبر 86 کے پیش کیے تھے، وہ یہی تھے کہ باوجود اس کے کہ حضرت امام کی شہادت کی خبر بھی مشہور تھی، کوفیوں کی بے وفائی کا تجربہ بھی تھا، لیکن جب یزید نے سلطنت سنبھال لی اور یہ محسوس ہونے لگا کہ اس کا بطور حاکم دین اسلام کے لیے زیادہ دیر قائم و دائم رہنا خطرے سے خالی نہیں، اور اس کی وجہ سے اس کی جو بیعت تھی وہ ناکارہ ہو چکی، اور اس طرح وہ طرح طرح سے لوگوں کو ہیلوں اور تدبیروں سے اب وہ یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ اس کی حمایت پر قائم رہیں۔ تو ان حالات میں کوفیوں کا بلحاظ ملت
یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور امام علی مقام سے طالب بیعت ہونا اب حضرت امام پر لازم کرتا تھا کہ وہ ان کی درخواست قبول کر لیں۔ جب ایک قوم کسی ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو تو صاحب استحقاق اہل سے بیعت کریں، اور اس پر اگر وہ ان کی اس درخواست کو قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو ایک ایسے ہی جابر کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر امام حسین اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو جو غور طلب سامنے گرامی اس میں مقام ہے، جو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے لیے کوفیوں کے اس مطالبے پر بارگاہ رب العالمین میں کیا جواب اور جواز ہوتا کہ کوفی یہ کہہ کے بڑی ذمہ ہو جاتے کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی، ہم نے ہر چند اس بات پہ درپے ہوئے مگر امام ہی آگے نہیں بڑھے، اور پھر ہمیں اس کی وجہ سے یزید کے ظلم و ستم سے خوف زدہ ہو کر اس کی خلافت کو تسلیم کرنا پڑا، اس کی بیعت کرنی پڑی۔ اگر امام ہاتھ آگے بڑھا دیتے تو ہم تو اپنی جانیں ان پر قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہ لوگ کہ جن کے ذہنوں میں کہیں یہ شک و شبہ ہے کہ امام علی مقام کربلا سے کسی جنگ کی نیت سے گھر سے باہر نکلے تھے، تو یہ تھی وہ بنیادی وجہ کہ جس میں بہت بڑا ایک شرعی عذر تھا کہ جسے امام جیسا شخص رد نہیں کر سکتا تھا۔ تو چنانچہ امام علی مقام نے اہل کوفہ کے آخری 2 قاصد، ایک ہانی اور دوسرے سعید کے بدست، ان کے خطوط کا جواب دے کر انہیں روانہ کر دیا۔ جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خط میں اہلیان کوفہ کو واضح طور پر یہ لکھ دیا کہ میں اپنے بھائی کو تمہاری جانب بھیج رہا ہوں، تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو تیار فرما لیا، اور اسی دوران آپ کے پاس مزید قاصد بھی آتے رہے، اور آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ چونکہ تم اتنے تواتر سے مجھ سے استدعا کر رہے ہو، درخواست کر رہے ہو، تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی کو تیار کر لیا ہے، اور میں سعید اور ہانی نامی افراد کے بدست اپنا جواب بھی تمہیں تحریر کر کے دے چکا ہوں۔ تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم خود میرے بھائی کو اپنے ہمراہ لے جاؤ، اس کی نصرت اور حمایت تم پر لازم ہے، ہر صورت اس کی حفاظت کرنا، اس کی وہاں دیکھ بھال کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اور اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اپنے عہد پر قائم ہیں، ہم اپنی جانیں تو لٹا دیں گے، حضرت مسلم بن عقیل پر حرب بھی نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ 15 رمضان المبارک کو قیس بن مسر سیادی، عمارہ بن عبداللہ سلوی اور عبد الرحمن بن عبداللہ ایزدی، یہ تھے وہ آخری قاصد کہ جن کے ہمراہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لیے امام نے روانہ کیا۔ حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111۔ حضرت مسلم اپنے بھائی کی طرح آخری سلام اور ارشادات کے بعد مکہ معظمہ سے مدینہ آپ تشریف لائے، اور سب سے پہلے آپ نے روضہ رسول پر حاضری دی، پھر ریاض الجنت میں پہنچ کر نوافل ادا کیے، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے، خاندان والوں سے سارا ماجرا اور اپنے کوفہ جانے کی وجہ کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اپنی آخری وصیت فرمائی اور فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تم سب بھائی کے پاس مکہ معظمہ چلے جانا، تاکہ امام حسین جب کوفہ کا سفر کریں تو انہیں واپس مدینہ نہ جانا پڑے تمہیں لینے کے لیے، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر یہاں پر آ جائے۔ تو 2 صاحبزادے جو چھوٹے بچے تھے، جس طرح بچوں کی فطرت ہوا کرتی ہے، جس طرح بچوں کی عادت ہوا کرتی ہے، آج کل کے بچے تو خیر کم ضد کرتے ہیں، ہمیں یہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ اگر ہمارے امی ابو کہیں باہر جا رہے ہوتے تھے تو ہم نے ضد کر کے ان کے ساتھ لازمی جانا ہوتا تھا۔ آج کل کے بچوں کے پاس چونکہ بہت تفریح ہیں، وہ اپنا گھر موبائل میں، ٹی وی میں اور دوستوں میں گزار لیتے، تو شاید اس طرح کی ان کی کیفیت نہ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ گئے زمانوں میں بچے بہت زیادہ ضد کیا کرتے تھے جب ان کے والدین کسی کام سے کہیں جا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت محمد اور ابراہیم، تو دونوں باپ کے قدموں سے لپٹ گئے اور اس بات پر بضد تھے کہ ابا جان ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ پیار ایسا تھا، باپ کب اولاد کی کوئی بات ٹالتے، تو بالآخر ان کے پیار کے آگے، ان کے اصرار کے آگے آپ نے انہیں ساتھ لے جانا منظور کر لیا۔ تو جو ان کی والدہ تھیں سیدہ رقیہ اور آپ کی زوجہ تھی، وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ اس سفر پر کوئی جائے، خاص طور پر بچے جائیں۔ تو
حضرت مسلم نے ان سے اجازت لی اور بچوں کو اپنے ہمراہ کر لیا۔ ان امور سے فراغت کے بعد آپ کوفہ کے سفر پر روانہ ہو گئے اور شوال کی 5 تاریخ کو آپ کوفہ پہنچے رہیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں صاحبزادوں کو لے کر کوفہ پہنچے اور مختار بن عبیدہ کے گھر پر آپ نے قیام کیا۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو شیعان علی ہر طرف سے جوق در جوق بڑے جوش و عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کے پاس آنے لگے اور بیعت کرنے لگے امام علی مقام کی، یہاں تک کہ اس ایک ہفتے کے دوران کہا جاتا ہے کہ 12,000 اور بعض کتابوں میں 35,000 کوفیان اہلیان کوفہ نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت کر لی۔ بڑے خوشگوار حالات تھے۔ جب آپ نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ حمایت پہ تیار ہیں، تو کوئی بھی اس کی جگہ یہ شخص ہوتا، اسے بھیجا ہی اسی کام کے لیے تھا، تو وہ وہی حالات لکھتا جو اسے وہاں نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت مسلم کو بھی حالات بڑے بہترین نظر آئے۔ آپ نے کہا یہ تو واقعی تمام کے تمام لوگ اپنے عہد پر اسی طرح سے قائم ہیں جس طرح انہوں نے خطوط میں کہا۔ اتنی بڑی تعداد میں حضرت امام کی بیعت میرے ہاتھ پہ یہ کر چکے ہیں، تو آپ نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہترین ہیں، سازگار ہیں، اہل کوفہ سے میں مل چکا ہوں، وہ اپنے قول و اقرار پر قائم ہے، لہٰذا اب دیر کرنا مناسب نہیں، آپ یہاں جلدی تشریف لے آئیں۔ تو جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے۔ جب انہیں یہ تمام حالات کا علم ہوا تو آپ ممبر پر تشریف لائے، اور ایک بہترین گورنر ہونے کے ظاہر سی بات ہے کہ گورنر کو وفادار ہونا چاہیے حکومت کا، تو آپ نے، لیکن دوسری جانب نواسۂ رسول ہیں تو ان کی احترام کا بھی آپ کو خیال تھا۔ تو حمد و صلات کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو تم کر رہے ہو، جو کچھ مجھے پتہ چلا ہے، یہ بیعت حاکم وقت یزید کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو جب اس کو پتہ چلے گا تو وہ بہت بھڑکے گا اور یہاں پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ تو عبداللہ بن مسلم حضرمی کے جو بنو امیہ کے خیر خواہوں میں سے تھا، وہ یہ ساری بات سن رہا تھا۔ وہ وہاں سے وہ اس وقت اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، تمہاری ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی تحریک چل رہی ہے اور تم بجائے سختی کے اتنے پیار اور محبت سے ان سے بات کر رہے ہو۔ تمہارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ سختی سے نمٹو اور ایسے لوگوں کے خلاف کوئی سخت اقدام کیے بغیر ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو تم پر لازم ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرو۔ جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم بہت کمزوری دکھا رہے ہو۔ تو حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ میرا شمار اگر کمزوروں میں ہو تو مجھے یہ بات بہتر ہے کہ اس کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہو۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور عبداللہ حضرمی فوراً وہاں سے اٹھا اور اس نے بصرہ میں یزید کو خط لکھا کہ یہاں کی خبر لو، مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں، شیعان حسین بن علی نے ان کے ہاتھ پر امام کی بیعت کر لی ہے، اگر تمہیں کوفہ بچانا مقصود ہے تو کسی زبردست آدمی کو حاکم بنا کر یہاں بھیجو تاکہ وہ تمہارے حکومت کا دفاع کرے، تمہارے فرمان کے مطابق عمل کرے۔ اور یہاں پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ موجودہ گورنر نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہے یا پھر جان بوجھ کے وہ کمزوری دکھا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے دل میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام باقی ہے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118۔ عمارہ بن عقبہ اور عمر بن سعد نے بھی اسی طرح کے مضامین کے خط یزید کو لکھے۔ تو جب یہ خطوط یزید کو پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا غضبناک ہونا فطری ایک عمل بنتا تھا۔ تو اس نے فوراً اپنے جو مشاورتی اس کی ٹیم تھی، جو اس کے کیبنٹ کے لوگ تھے، ان کو بلایا اور ایک اجلاس کیا، ان سے مشورہ کیا اور تمام صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ تو اس کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ فوری طور پہ تم نعمان بن بشیر گورنر کوفہ کو معزول کرو اور اس کی جگہ ایک سخت ترین آدمی عبیداللہ بن زیاد کو یہاں پہ مقرر کرو۔ وہ اپنے باپ کی طرح بڑا سخت ہے اور اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی،
اچھا، اس سے پہلے جیسا میں نے کل کے پروگرام میں بھی تذکرہ کیا تھا اور آج بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یزید پہلے ابن زیاد کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جب ایسی صورتحال بنائی کہ اب ایک سخت گیر آدمی کو والی بنانا مقصود تھا، تو اور اس سے پہلے عبید اللہ بن زیاد وہ بصرے کی گورنری بھی کر چکا تھا اور وہاں پر وہ گورنر تھا، تو اس نے اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور اسے حکم دیا کہ فوراً یہاں پر پہنچو اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو، اسے شہر بدر کرو یا قتل کر ڈالو۔ حسین بن علی اگر اس طرف آئیں تو پہلے ان سے میری بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، اور اگر نہ کریں تو ان کو قتل کر دو۔ یہ یزید کا حکم تھا عبید اللہ ابن زیاد کو۔ دوسری جانب حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کی جو اطلاع تھی وہ پورے کوفہ میں اور بصرہ میں پھیل گئی، لوگ جوک در جوک آپ کی طرف آنے لگے، یہاں تک کہ جو تعداد جس طرح میں نے بتائی کہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام کی بیعت کرنے والوں کے تھے وہ کسی کتاب میں 12,000، کہیں 18,000، بعض نے 25 اور بعض نے 35 بھی لکھی ہے کہ یہ وہ 35,000 لوگ تھے کہ جنہوں نے بلا خوف و خطر اپنی حمایت کا یقین دلایا اور حضرت مسلم بن عقیل کو ابھارا کہ آپ ہماری یہ رائے اور ہمارا یہ رویہ حضرت امام کو بتا دیں کہ یہاں پر سب اچھا ہے، تاکہ وہ فوراً یہاں پر تشریف لائیں اور اپنی طرف سے بھی انہیں لکھ دیں کہ آپ یہاں جلدی تشریف لائیں۔ حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111۔ تو 18,000 اہلیان کوفہ کی بیعت اور اتنے بہترین سازگار۔ اچھا، اب جب 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہوگی تو اس وقت کوفہ کی آبادی کیا ہوگی؟ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، 20,000، 25,000 یا 30,000۔ کوئی آج کے دور کی طرح کروڑوں میں تو آبادی نہیں ہوگی۔ تو اگر 25,000 ہم تصور کر لیں یا 30,000 یا 50,000 کوفہ کی اس وقت کی ہم آبادی کو تصور کر لیں تو 50% لوگ تو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، تو باقی وہ لوگ تھے کہ جنہیں ابھی علم نہیں ہوا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس طرح سے کم و بیش اگر یہ تعداد دیکھ لی جائے تو پورا کا پورا علاقہ حضرت امام حسین کا منتظر تھا۔ تو یہ ایسی ایک بہترین صورتحال تھی کہ آپ نے خط لکھ دیا امام علی مقام کو، اور جو مضمون آپ نے اس خط میں لکھا اسے حیات الحنفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111 پر اس طرح سے تحریر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، سلام ہو، درود ہو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اطہار پر۔ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر سلامتی ہو، رحمت و برکت ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اہل بیت سے ہو کر کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی اہل بیت میں سے کسی نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ تمام اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں، 18,000 نفوس نے میری بیعت کر لی ہے، تو جیسے ہی میرا یہ خط آپ کو ملے آپ فوراً تشریف لے آئے۔ تو یہ جو خط تھا حضرت مسلم بن عقیل نے عابس بن شبیب شاکری اور قیس بن مسر سیادی کے بدست روانہ کیا۔ تو اس خط سے جو تعداد تاریخی کتابوں میں ملتی ہے وہ صحیح تعداد 18,000 ثابت ہو گئی، کیونکہ یہ تعداد حضرت مسلم بن عقیل کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے اس خط میں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کا مقصد لوگوں کی رشد و ہدایت اور مذہبی اور اخلاقی اصلاح مقصود تھی، ورنہ جب 18,000 لوگ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور صرف لالچ اقتدار کا ہوتا تو آپ اس عرصے میں کچھ بھی کر سکتے تھے، کوئی فتنہ فساد وہاں پر پیدا کر دیتے، اتنے سارے لوگوں کو لے کر دارالامارات کوفہ سے ٹکرا سکتے تھے، حکومت کا تختہ پلٹ سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ والی کوفہ، گورنر کوفہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ آمد سے آگاہ تھے اور اس حقیقت سے بھی آگاہ تھے کہ کوفہ کے لوگ دل سے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں اور امام علی مقام کے درپردہ بڑے زور سے حمایتی بھی ہیں اور بڑے زور و شور سے بیعت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس تمام صورتحال کو خاموشی سے دیکھتے رہے اور یزید کی توقع کے مطابق اس تمام صورتحال میں بھی مخل نہیں ہوئی۔ یعنی کہ یوں کہہ لیا جائے کہ جو مقامی حکومت تھی اس کا رویہ بڑا تحمل والا یا برداشت والا تھا
کیونکہ گورنر کوفہ حضرت نعمان بن بشیر یہ حضرت معاویہ کے دور میں بھی والی کوفہ مقرر تھے اور یزید کے عہد میں بھی اپنے اسی عہدے پر قائم تھے. بڑے محب اہل بیت تھے، صلح جو تھے، امن پسند تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کی طرف لوگ جوک در جوک اپنی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تو برائے بحیثیت عہدہ گورنری کے اہل کوفہ کو جمع کیا اور ایک صلح کن خطاب کیا. مگر ان کی تقریر اور رویہ یقیناً حمایت امام علی مقام کی جانب تھا اور صلح جوئی کے نمایاں اثرات اس میں نظر آ رہے تھے. تو یہ جو تقریر کے جو صبر و تحمل، دعا، گزارش اور میانہ روی کی تھی، یزیدیوں کو نہ بھائی. اور انہی میں سے ایک شخص عبداللہ بن مسلم بن سعد حضرمی نے کھڑے ہو کر صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کا رویہ مجھے بحیثیت گورنر درست معلوم نہیں ہوتا. سوائے سختی کے اس تمام معاملے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی. جو اپنے دشمنوں کے ساتھ کمزور رویہ رکھا ہے، تم نے یہ کمزور لوگوں کا شیوا ہے. اور نعمان بن بشیر نے اس پر بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ اگر میں اللہ کی اطاعت میں کمزور نظر آتا ہوں یا کمزور ثابت ہوتا ہوں تو مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اس کی نافرمانی میں اور خداوند سے نہ ڈرنے والوں میں میرا شمار ہوں. حیات الحنفی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116. امام علی مقام کی یہ قربانی، اس کا بڑا زبردست قسم کا فلسفہ ہے. ہر ایک پہلو میں بہت ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم اپنی زندگی کے روز و شب کو بڑا بہتر کر سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھ اور عقل ضروری ہے، تب ہم ان میں سے وہ فائدے کے پہلو جو ہمارے دین اور دنیا کے ہیں وہ نکالیں، نہ کہ ہم فرقہ بازی میں اور فرقہ واریت میں پڑھ کے. بے شمار اس طرح کے عجیب و غریب ویڈیو کلپ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں کس طرح سے اس واقعے کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، کس طریقے سے. بہرحال میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تکلیف دے. مختصراً یہ سمجھ لیجئے، ایک چیپٹر ہم اس پر بات کریں گے. ایک تو میں نے ابھی آج کے پروگرام میں واضح کر دیا کہ امام علی مقام کی مجبوری کیا تھی وہاں پر جانے کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ شریعت پر نواسۂ رسول سے زیادہ تو کوئی عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتا. تو شرعی عذر ہمارے سامنے آ گیا اور جو واقعات اور حالات ہوئے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اس میں حکمت الہی کیا تھی، اس میں مشیت الہی کیا تھی، وہ بھی ہم جانیں گے. اور پھر اس مشیت الہی یعنی کہ اللہ کی رضا پر امام علی مقام نے ایک بہترین عبداللہ ہونے کا ثبوت دیا اور کس طرح سے سر تسلیم خم کیا، بالکل ایسے ہی جیسے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنے لے جا رہے ہو، میں تمہارے خواب پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا. کیا آج کے دور میں کوئی بیٹا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا باپ اس سے کہے کہ چلو میں تمہیں اللہ کے نام پہ قربان کروں تو وہ بغیر آواز نکالے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اوندھے منہ والد کی آنکھ پہ پٹی باندھ دے یا اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ دے، یہ کہہ کر کہ ابا جان کہیں شفقت پدری میں آپ کے ہاتھ میں لرزش نہ آ جائے اور آپ حکم الہی سے دور ہو جائیں یا اس میں کسی قسم کا کوئی تردد محسوس اپنے دل میں کریں، تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے. ایسے سعادت مند بیٹے جو جانتے ہیں کہ رضا الہی کیا ہے اور جو یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر چلنے کے بعد درجات عالیہ کیسے بلند ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بھی واضح کروں گا. تو پوری طریقے سے ہم اس بات کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ امام علی مقام کی یہ شہادت اور یہ سفر رضا الہی کے تحت تھا. آپ جانتے بوجھتے اگر اس طرف گئے ہیں تو اس میں جو شرعی چیزیں تھیں وہ پیش نظر تھی، اور پھر اللہ کا حکم تھا اور اطاعت خداوندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. قصہ مختصر، عبداللہ ابن مسلم بن سعید حضرمی کہ جو جاسوس کہہ لیں یا حمایتی کہہ لیں حکومت کا، اس نے وہاں تو یہ باتیں جب دیکھی تو اس نے خط لکھا
کہ اگر کوفہ کو بچانا ہے تو کسی دلیر آدمی کو یہاں پر مقرر کرو۔ اسی طرح چند اور لوگوں نے بھی، جن میں عمر بن سعد اور عمارہ بن عقبہ بھی شامل تھے، اسی طرح کی اطلاعات یزید کو پہنچائیں۔ تو جب یہ خطوط اور یہ اطلاعات یزید کو پہنچی تو اس نے مشورہ کیا، اپنی ٹیم کو بلایا، تو وہاں پر سر جان بن منصور نامی ایک شخص نے کہا کہ آپ عبید اللہ کو گورنر بنا دیں کوفہ کا، اس لیے کہ یہ شخص عبید اللہ ابن زیاد کا دوست تھا اور یہ جانتا تھا کہ یزید اور عبید کے درمیان اختلاف ہے اور یہ دونوں آپس میں ناراض ہیں۔ تو اس نے بہترین موقع دیکھا اور کہا کہ تمہارے اس کار کے لیے، تمہارے اس کام کے لیے، تمہاری حکومت کو بچانے کے لیے، امام حسین کی سرکوبی کے لیے اور لوگوں پر تمہارا تسلط اور خوف قائم رکھنے میں عبید اللہ ابن زیاد سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ بڑا تابع دار ہے، وہ بڑا، آپ اس کو جہاں کھڑا کر دیں گے وہ کھڑا رہے گا، آپ کا حکم بجا لائے گا، کسی شخص کا اسے لحاظ مروت نہیں ہوگا ماں سوائے آپ کے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو گورنر کوفہ بنا دیں، کیونکہ اگر امام علی مقام پہنچ بھی گئے تو ان سے ٹکرانے کے لیے ایک طاقتور شخص کا ہونا وہاں پر ضروری ہے۔ حیات الحنفی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116۔ اور یزید نے اس بات کو مان لیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے جو اس وقت گورنر بصرہ تھا اس کو فوراً حکم دیا کہ تم فوراً کوفہ پہنچو۔ تو ایک مضمون کے جو حیات الحنفی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 پر یزید کے حکم کا مضمون موجود ہے، وہ یہ تھا، اس نے لکھا کہ کوفہ کے رہنے والے میرے شیعوں نے مجھے اطلاع دی ہے، مجھے خط لکھا ہے کہ ابن عقیل کوفہ میں لوگوں کو جمع کر کے وہاں کی جو بہترین بنی بنائی موجودہ صورتحال ہے اسے خراب کر رہا ہے، بغاوت کا اندیشہ ہے، لہٰذا فوراً تم وہاں جاؤ اور پہلے مسلم پر قابو پا کر اسے سزا دو، قید کرو، شہر بدر کر دو یا قتل کر دو، یہ تم جانو، تمہارا کام جانے۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق موجودہ گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے اور ابن زیاد کو بصرہ اور کوفہ کا والی مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ حکم نامہ اور پروانہ خط ملنا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد خوشی سے ناشتا ہوا تیار ہو گیا اور بھاگتا ہوا اپنے بھائی عثمان بن زیاد کے پاس پہنچا اور اسے قائم مقام گورنر بصرہ مقرر کیا اور خود خوشی خوشی کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یزید نے وہی کام کیا کہ جو اس سے قبل وہ مکہ معظمہ میں عمر بن سعد اشدق کو والی مکہ بنا کر اور مدینہ منورہ میں بھی اسی کی گورنری قائم کر کے کر چکا تھا۔ تو اس نے وہی سلوک کیا اہلیان مکہ اور مدینہ کے ساتھ جو کر چکا تھا، اب بصرہ کے لوگ بھی اسی سلوک کے حقدار ٹھہرے اور یہاں پر اس نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم اور جابر حاکم کو نیا حکمراں مقرر کر دیا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس شخص سے زیادہ اہل بیت نبوت کا کوئی دوسرا دشمن روئے زمین پر نہیں تھا، اور ہر وہ چال اور ہر اس پہلو سے اور ہر اس تیر سے اس نے وار کیا کہ جو خاندان نبوت کو ختم کر کے اپنی دلی تسلی کر سکتا تھا۔ تو اس طرح سے اپنے اس بد مقصد کے لیے اس نے ظالم لوگوں کا تقرر شروع کر دیا۔ کل کے پروگرام میں انشاءاللہ میں حضرت امام علی مقام کی مکہ معظمہ سے جو رخصت کی مجبوریاں تھیں وہ میں آج بتا چکا ہوں۔ کل تھوڑا سا ہم بات کریں گے کہ اس میں حکمتیں کیا پنہا تھیں کہ حضرت امام علی مقام کو جب کہ آگے چل کر جب آپ نے سفر اختیار کیا اور کافی سارا آپ آگے کی طرف نکل آئے تھے تو آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم ہوتا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس وقت واپس پلٹ آتے، لیکن شہادت کے علم کے باوجود آپ نے سفر کیسے کیا؟ اور عجیب قسمت کی بات ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اسی دن شہید کیا گیا جس دن حضرت امام حسین بمائے اہل و عیال مکے کے لیے عازم سفر ہوئے، اور آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی جو شہادت کی اطلاع ہے وہ درمیان میں کہیں جا کر ملتی ہے، تو انشاءاللہ اس پر میں آپ سے بات کروں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ صاحبزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قربانی کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں پنہاں جو ہمارے لیے عبرتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو واعظ ہیں، جو حکمتیں ہیں، انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قربانی کو رائیگاں ہونے سے بچائے کہ جو نواسہ رسول نے اپنی پورے اہل کے ساتھ ادا کی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ آج چونکہ بڑا اہم دن ہے پاکستان کے لیے، تو دعا ہے کہ پروردگار اس ملک کو اسی طرح سرشبز و شاداب رکھے، دن رات یہ ملک ترقی کرے، اس میں جو آنے والی اور موجودہ نسلیں ہیں ان کے لیے بہتر زندگی اور بہترین ماحول مہیا ہو سکے، اور جو وطن عزیز سے پیار رکھنے والے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آپ سب کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرے۔ جتنے دوست احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار سب کے جملہ مشکلات کو دور فرمائے، ان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، ان کی زندگی میں آسانیاں فرمائے۔ جتنے بیمار اور پریشان حال ہیں، رب العالمین اپنی حکمت خاص سے بواسطہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، بالخصوص اس کووڈ-19 سے جو پوری دنیا ایک مشکل کا شکار ہے، رب العالمین اپنی حکمت خاص سے، ایک قطرہ خاص سے تو اس وبا سے اس عالم انسانیت کی جان چھڑا۔ اپنے میزبان سلیم گیلانی کو دیجیے گا اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ ایک بار پھر آپ لوگوں سے اس بابرکت نشریات میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔